جیسا یہودی کیا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں کیا سورہ بقرہ کے 75 نمبر آیت میں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلہ وہم یعلمون۔ مسلمانوں، کیا تم ان یہودیوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر کے اس آیت میں تحریف کرتا ہے۔ دیکھیے اور سنیے کس طرح سے یہ بریلوی مولوی احسان قادری صاحب قرآن پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو شرک کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے وہ ہمیشہ گرم رہے اور ان کا پیٹ اور جیب کا دھندا چلتا رہے۔ بتاؤ بریلوی بھائیوں، یہ تفسیر صحیح ہے یا غلط ہے؟ پھر بتاؤ بریلوی بھائیوں، تمہارے مولوی نے اس آیت پر جھوٹ باندھا کہ نہیں باندھا؟ پھر خالص قرآن و حدیث پہ چلنے والوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، بعض آیت کو مان لے، بعض آیتوں کا انکار کر دے، ہم تو ٹناٹن سنی ہیں، ہم ٹناٹن بریلوی ہیں، ہم ٹناٹن قبر پجاری ہیں، ہم ٹناٹن پیر پجاری ہیں، ہم ٹناٹن ملنگ پجاری ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، یہی بتانا چاہتے ہیں یہ۔ اور آگے کہتے ہیں کہ وہابی کہتے ہیں دیکھو نبی مدد نہیں کر سکتے، رسول مدد نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے میرے نبی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ایسی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم بھائی، یہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کے متعلق ان کا روح سخن جو ہے وہ ہماری طرف ہی ہے کہ یہ بعض آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض پہ ایمان نہیں لاتے۔ تو معاذ اللہ، کیا کلام پاک کی آیتوں میں یہ دونوں آیتیں کا متضاد ہیں یا یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اس ویڈیو کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ یہ آیت جو پڑھ کے سنا رہے ہیں اس کا کیا معنی ہے اور یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی، یہ وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے بہنوں، اصلاح گروپ میں ہمارے مشفق بھائی نے ایک سوال کیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے احسان قادری صاحب کا ایک ویڈیو ڈالا ہے۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے تعلق سے جواب دینے جا رہا ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کے آخر میں ایک پیغام احسان قادری صاحب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی ان تک پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچا دیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں شیطان کے تعلق سے بارہا کہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ انسانوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گرز کے ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنے راستے پہ لے لوں گا، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اور وہ یہی کام ہمیشہ کرتا آیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کو شرک و کفر پر لگایا، اور پھر یہ سلسلہ تمام انبیاءوں کے قوم والوں کے ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ مکہ والوں کا حال بھی یہی تھا۔ انہوں نے بھی 360 معبود خانہ کعبہ میں بنا رکھے تھے، ان کو پکارا کرتے تھے، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، جبکہ ان کا یہ دعویٰ تھا، رب کے کلام میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور رازق سمجھتے تھے۔ اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا حال بھی یہی ہے۔ امت محمدی کے نام نہاد مولوی، دین کے ٹھیکیدار، یہودیوں کے راستے پہ چلتے ہوئے دیکھیے قرآن مقدس کو پڑھ کر کے کس طرح سے غلط معنی اور مفہوم امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ مالک نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس آیت کو
پڑھنے کے بعد اس کے ترجمہ پڑھنے کے باوجود تعویل کر رہے ہیں، جیسا یہودی کیا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں کیا سورہ بقرہ کے 75 نمبر آیت میں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلہ وہم یعلمون۔ مسلمانوں، کیا تم ان یہودیوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر کے اس آیت میں تحریف کرتا ہے۔ دیکھیے اور سنیے کس طرح سے یہ بریلوی مولوی احسان قادری صاحب قرآن پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو شرک کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے وہ ہمیشہ گرم رہے اور ان کا پیٹ اور جیب کا دھندا چلتا رہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا۔ وی ہیو ٹو ایکسپٹ۔ اب اس آیت کو لے کے کہتے دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے، غوث و خواجہ مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا۔ تو آپ ان سے یہ پوچھے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول تمہارے مددگار؟ اب اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگلا حصہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں۔ پھر فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، جبریل علیہ السلام مددگار ہیں، نیک مسلمان صالح المؤمنین مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں، اللہ ہی نے تو فرمایا۔ اب کیا پتا چلا؟ ہم اہل سنت والجماعت تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیتوں پر ایمان رکھے اور بعض کو جھٹلا دے، جیسے آج کل کے وہابی نجدی فالوورز کرتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق، ان کے سیلف ڈیزائرز کے مطابق نوجوانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن کریم کو مس کوٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں اور اس کو ایویڈنس کے طور پہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے نبیوں کو طاقت نہیں دی، جبکہ رب نے خود فرمایا میرے رسول مددگار ہیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرق بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ذاتی ہے، نبیوں کی طرف سے جو مدد آتی ہے، فرشتوں کی طرف سے جو مدد آتی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ احسان قادری صاحب نے آیت پڑھ کر خود اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ حضرت، آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے قرآن کے حروف میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ نے تو نہ جانے کتنی ساری باتیں ماننے سے انکار کر دیا۔ کیا رب کا کلام بدل گیا؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ آئے ہیں قرآن کو ماننے والے؟ آپ تو تعویل کر رہے ہیں، اور تعویل آپ نے کس طرح سے شروع کیا؟ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت کو دلیل بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ غوث مدد نہیں کر سکتے، خواجہ مدد نہیں کر سکتے، فلاں مدد نہیں کر سکتے، فلاں مدد نہیں کر سکتے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا؟ اور یہ سورہ مائدہ کے 55 نمبر آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع، خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے تعلق سے میں دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور میں گزارش کرتا ہوں اپنے بریلوی بھائیوں سے کہ آپ اپنے اس مولوی کی جس آیت کو انہوں نے پڑھا ہے اس آیت کو پڑھیے اور اس کی تفسیر کو پڑھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے سے مومنوں کو منع کیا تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوستی کس سے کی جائے، محبت کس سے کی جائے، تعلقات کس سے برقرار رکھی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خود ولی ہے، تم سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ولی ہیں، تم سے محبت کرنے والے ہیں، یعنی کہ تم ان سے محبت کرو، اور یہ مومنین آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں۔ تم ان سے محبت کرو، ان سے دوستی کرو، ان سے تعلقات بناؤ۔ بتاؤ اے میرے پیارے بریلوی بھائیوں، اس آیت کی یہی تفسیر ہے کہ نہیں؟ آج بھی اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی شرط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور صحابہ کرام سے محبت کرے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے۔ اور دوسری بات، اس آیت کو دلیل بنا کر آپ لوگ شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اور ختم کہا کرتے ہیں غوث، قطب، کلندر، خواجہ، مخدوم، پھر آگے چلتے ہوئے
चरसी, गंजेड़ी, शराबी, जुआरी, जानी, बेनमाजी नंगे शाह की कब्र तक पहुंचा देते हैं। क्या मेरे बरेलवी भाइयों ये बात सही नहीं है? फिर दूसरी बात, एक और आयत का टुकड़ा पढ़ करके ये कब्र पूजा की दावत देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। उसका कारसाज अल्लाह है और जिब्राइल हैं और नेक ईमानदार हैं और उनके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। इस आयत पर एहसान कादरी साहब ने जहालत की हद कर दी। कहां की बात थी, कहां ले जाकर के उन्होंने फिट किया। आओ बरेलवी भाइयों, मैं आपको दावत देता हूं, इस आयत की भी तफसीर को पढ़ो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह करना, वरना अपनी इस्लाह कर लेना। यह सूरत तहरीम की आयत है, 4 नंबर आयत है। सूरत तहरीम के पहली नंबर आयत में अल्लाह सुब्हानो तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ नबी, मैं जिस चीज को हलाल करता हूं आप उस चीज को हराम करते हैं। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मी हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा चाहती थी कि ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद ना पिए या मारिया किब्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ खलवत में ना जाए। अल्लाह ताला ने अपनी नबी की बीवियों को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि अगर तुम मेरे नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी तो मेरे नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जान लो यकीनन अल्लाह ताला उसका मददगार है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके मददगार हैं, तमाम मोमिनीन उनके मददगार हैं और तमाम फरिश्ते उनके मददगार हैं। अब एहसान रजा कादरी साहब की जहालत देखिए। इस आयत मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कौन कौन करने वाले हैं, अल्लाह ताला उसका जिक्र कर रहा है और ये क्या बयान कर रहे हैं। बताओ बरेलवी भाइयों, ये तफसीर सही है या गलत है? फिर बताओ बरेलवी भाइयों, तुम्हारे मौलवी ने इस आयत पर झूठ बांधा कि नहीं बांधा? फिर खालिस कुरान और हदीस पे चलने वालों पर एतराज करते हुए कहते हैं कि हम उनमें से नहीं हैं। बाज आयत को मान ले, बाज आयतों का इनकार कर दे। हम तो टनाटन सुन्नी हैं, हम टनाटन बरेलवी हैं, हम टनाटन कब्र पुजारी हैं, हम टनाटन पीर पुजारी हैं, हम टनाटन मलंग पुजारी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यही बताना चाहते हैं ये। और आगे कहते हैं कि वहाबी कहते हैं देखो नबी मदद नहीं कर सकते, रसूल मदद नहीं कर सकते, जबकि अल्लाह ताला खुद कह रहा है मेरे नबी मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन लोगों ने अल्लाह की कदर ऐसी नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। और दूसरे मकाम पे अल्लाह सुब्हानो तआला इरशाद फरमा रहा है अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, कि अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए काफी नहीं है। आप हमें वहाबी कहो, आप हमें नजदी कहो, गुस्ताख कहो, आपकी जबान है, आप हमें चाहे कुछ भी अलकाब दे दो। आप अलमदद या रसूलुल्लाह कहो, अलमदद या अली कहो, या हुसैन मदद कहो, या गौस मदद कहो, या ख्वाजा मदद कहो, या हाजी अली मदद कहो, या मलंग मदद कहो, लेकिन हम तो यही कहेंगे जो हमारे रब ने बताया है। कुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्किलुल मुतवक्किलून, आप कह दीजिए मेरे लिए अल्लाह काफी है, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेकर शिर्क के बाजार गर्म करने वालों, क्या आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हद तक महदूद रहे? इस उम्मत को तो न जाने आपने किन किन लोगों के चौखट पर झुका दिया। आज लोग अल्लाह से मदद मांगने के बजाय गैरुल्लाह से मदद मांगते फिर रहे हैं। देखिए ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद नहीं मांग रहे, बल्कि किन लोगों से मदद मांग रहे हैं। आप खुद इस चीज का मुशाहिदा फरमाइए। और वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि मेरा एक पैगाम है एहसान कादरी साहब की तरफ, अगर आप में से कोई पहुंचा सकता है तो पहुंचा दीजिएगा। मैं मोहम्मद नईम अहले हदीस जमात का एक अदना सा रुकन हूं, किताब सुन्नत के एक अदना सा तालिब इल्म हूं। आपने कहा कि हम कुरान की कुछ आयतों को मानते हैं और कुछ आयतों को नहीं मानते। हजरत आप कुछ आयतों को छोड़िए, एक आयत हमें बता दीजिए पूरे कुरान मुकद्दस में से कि वो कौन सी आयत है जिसको हम नहीं मानते। हम अब भी तौबा करने को तैयार हैं और वापस बरेलवी मसलक में शामिल होने को तैयार हैं। आप ये कभी साबित नहीं कर सकते। आइए मैं आपको साबित करके बताता हूं कि आप आयत के अलावा आप आयत के टुकड़े का भी इनकार करते हैं।
آپ فراموش کر دیتے ہیں. آیت کے کچھ ٹکڑے کو آپ پڑھتے ہیں اور کچھ کو چھپا لیتے ہیں. سورہ نساء کے 59 نمبر آیت میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں. اللہ مالک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی. اتنے حصے کو تو آپ مان کر تقلید کی دعوت دیتے ہیں، صوفیت کی دعوت دیتے ہیں، شرک و بدعت کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اس کے آگے والے حصے کو آپ نہیں مانتے، آپ بیان نہیں کرتے. اللہ مالک نے کہا اس کے آگے والے ٹکڑے میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. پھر اگر تمہارے آپس میں کسی بات کا اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی کہ قرآن اور حدیث کی طرف. کیا آپ کسی مسئلے کو لوٹانے کو تیار ہیں؟ نہیں لوٹاتے آپ. جب لوٹانے کی بات آتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم ہیں مقلد، ہم ہیں حنفی. آپ لوٹ جاتے ہیں اپنے بزرگوں کی طرف، بزرگوں کے مزاروں کی طرف. جس دن آپ آ جائیں گے قرآن اور حدیث پہ، مزاروں کے دروازے بند ہو جائیں گے، آپ کے دسترخوان سے نیاز فاتحہ کھانا چھین لیا جائے گا، آپ کی جیب میں سے حرام کے مال نکال لیے جائیں گے، آپ کی یہ شرک و بدعت کے بازار، یہ دکانداری بند ہو جائے گی. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں کو سوچ سمجھ کر باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب کے کلام سے کھیلنے سے بچائے ان لوگوں کو، کیونکہ ان کو بھی تو ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور میرے پیارے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے یہ پیغام ضرور پہنچانے کی کوشش کیجیے گا احسان قادری صاحب تک، اگر آپ پہنچا سکتے ہیں تو. اور پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو پیغام میں نے آپ کو سنایا ہے اس پر ایک بار غور کیجیے گا. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے ایمان بچائیے، اپنے اعمال بچائیے، اپنے آخرت کو بچائیے. ان مولویوں کے چکر میں اپنی دنیا اور آخرت کو خراب مت کیجیے. قبر میں یہ نہیں آنے والے، میدان محشر میں نہیں آنے والے، نہ آپ کو یہ جہنم سے بچانے کے لیے آئیں گے. یہ خود پھنسیں گے تو آپ کو کیا نکالیں گے. امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس پیغام پہ آپ لوگ ضرور غور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے، میری مراد پیران پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور اب ان کے روضے پر حاضری کا وقت ہے. آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے. انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے، کیونکہ ان کے مرید ہے نا، کہ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا. انشاءاللہ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا. یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں. آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں. غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے. جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا. غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا. یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں. آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسے خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے. ماں ماں محتاج تو حاجت روا، ماں ماں محتاج تو حاجت روا. المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارین ماں. المدد یا غوث اعظم پیر ماں. امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر، یا شبیر، یا شبر، یا عثمان، یا حیدر، بقوا شرکن خیر آور. یا شبیر، یا شبر، یا سید شاہ سلطان شیخ عبد القادر جیلانی شیخ. دوستو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے.
जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कुछ मुसलमान भाईचारे के नाम पर मंदिर में जाकर गणेश चतुर्थी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इन लोगों ने भाईचारे के नाम पर शिर्क करना शुरू कर दिया है। भाईचारा ये नहीं है कि तुम लोग दूसरे मजहब को फॉलो करो, भाईचारा ये नहीं है कि तुम मंदिर में जाकर पूजा करो, भाईचारा ये नहीं है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा मानो, भाईचारा ये है कि तुम मुसीबत के वक्त एक दूसरे के काम आओ। लेकिन लानत है ऐसे मुसलमानों पर जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। और बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क माफ नहीं करेगा और रोजे महशर में ऐसे लोगों की पकड़ होगी और अल्लाह का सख्त अजाब होगा। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए।